جی ایپیسوڈ 51 کی جڑواں اس کا ریویو دوں گی۔ سب سے پہلے کہوں گی لائک کامنٹ سبسکرائب کیا کریں، آپ کا ایک لائک کامنٹ سبسکرائب میری حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں ڈرامے میں کیا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زارا اور عادل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عادل تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اسے پسند کرتا ہے، اسے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ زارا بھی اسے پسند کرتی ہے، لیکن زارا کے سامنے سچویشن چینج ہو گئی ہے، اور وہ ایک خود غرض لڑکی نہیں ہے، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے اور اپنی بہن سے پیار بھی بہت کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر وہ اب کسی بات کا اسے صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دے رہی، اور اس وقت وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی بات بھی نہ ہو، کیونکہ اس کا فوکس تو ابھی اپنے والدین کے جو مسائل ہیں ان کو سولو کرنا ہے، اور وہی اس کو اس کا احساس بھی دلاتی ہے، اور وہ یہی بتاتی ہے کہ میں اتنی دور سے جو کام کرنے آئی ہوں اصل میں ابھی میں وہی کرنا چاہتی ہوں۔ اوبویسلی وہ اسے اگنور کرنا چاہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ منور کے دن گنے جا چکے ہیں۔ منور اب پھنسنے والا ہے اپنی ہی چال میں۔ وہ سمجھتا ہے کہ بغیر کسی ظاہر دیکھیں پروفٹ کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتا ہے نا۔ اس کو لگتا ہے یہ لڑکی جو سی ہے میرے لیے بڑی میری مخلص ہے، میں ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہوں گا، تو ایسا تو ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ نانا میاں اور جو شازی ہیں وہ پریشان ہیں ان کے گھر میں رہتے ہوئے، لیکن وہ تو گھر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، لیکن جو زارا ہے وہ انہیں جانے دینا نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ بہرحال وہ اپنی بیٹی اور نواسی کی بات مانتے ہوئے وہیں رک جاتی ہیں، اور جو مزر صاحب ہیں وہ خوش ہیں اپنی بیگم کے آنے کی وجہ سے، ان کو تو جیسے اپنی محبت مل گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سلمیٰ کافی پریشان ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ سلمیٰ پریشان تو ہے، لیکن سلمیٰ کو کیا پریشان ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پریشان ہونا چاہیے بہرحال، کیونکہ مظہر اب اس کے ساتھ ہے۔ مظہر کو وہ احساس دلاتی ہے کہ آپ اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھتے کہ جس عورت نے اپنا سب کچھ کھویا ہو اور آپ کے ساتھ آ گئی ہو، تو وہ کیوں آپ کا گھر چھوڑ کے جائے گی، اور جب آپ ہاسپٹل میں تھے کیوں آپ کو ملے بغیر چلی جاتی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منور ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ماموں اس کو کہ تمہارا حصہ دے دے۔ بھی ماموں کی پراپرٹی میں بھانجی کا کون سا حصہ ہوتا ہے؟ اینی ویز، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سہارا ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہے، اور اپنی والدہ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ کی جگہ ہے جو ہے وہ آپ کی جگہ ہے۔ یہ بات میں نے اپنی مما کو بھی بتا دی ہے کہ آپ میرے ساتھ یہیں پہ رہیں گی۔ ظاہر ہے اس نے ان کو پالا ہے، اس کو تو ظاہر ہے اس کی محبت تو اس کے ساتھ بنتی ہے۔ وہ اس کے لیے گفٹ لائی ہوتی ہے جو کہ اسے دکھاتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ اس نے مجھے مطلب وہاں جا کے یہ مجھے بھولی نہیں، اس نے مجھے یاد رکھا اور میرے لیے گفٹ بھی ایون لے کر آئی ہے بہرحال۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلمیٰ ہے، یہ جو شازیہ ہے، یہ پورے گھر میں راؤنڈ لگا رہی ہے، بیٹیوں کو بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ اس کی ملاقات پھر مظہر سے ہو جاتی ہے، ان کی تھوڑی سی بات ہوتی ہے، لیکن بیچ میں جی محترمہ فرحت صاحب آ جاتی ہیں۔ تم یہاں کیسے؟ مطلب اس کا گھر ہے، تمہارا یہ پوچھنا بنتا نہیں ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے پوچھتی ہے، اور ایز یوزول اپنی سچویشن کے حساب سے اپنے آپ کو بیمار کر لیتی ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کی بات چیت ہوتی ہے، دل میں جو اس کے بات تھی وہ تو آپ نے دیکھا کتنی یہ چالاکی کے ساتھ کہتی ہے کہ میں کیوں عادل اور سارا کی شادی رکوانے میں بری بنوں۔ تو شازیہ بھی یہی چاہتی ہے، تو یہ کام شازیہ ہی کرے گی، اور پھر شازیہ نے وہ کام کیا۔ شازیہ نے اسے کہا کہ یہ شادی میں نہیں ہونے دوں گی۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں جو زارا ہے وہ پریشان ہے، اور ظاہر ہے آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہو لیکن آپ اس کی محبت کو نہ کریں سچویشن کی وجہ سے، تو پھر یہ ڈسٹربنس تو بنتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نانا میاں کو یہ ناشتہ لا کے دیتی ہے سلمیٰ، اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ بھی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کافی سمجھدار ہو۔ مظہر کو کیسے یہ بیوی مل گئی اتنی سمجھدار، لیکن بہرحال دیکھیں آگے جا کے شاید شازیہ کو یہ بات پہ کنونس کر سکے کہ وہ لڑکی اچھی ہے، اس کے ساتھ برا نہ کرو۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے شازیہ اسے کہتی ہے کہ مطلب ظاہر اسے ایک طرح کی دھمکی دیتی ہے کہ اس گھر میں تمہارے دن گنے جا چکی ہیں، کیونکہ یہ گھر میرا ہے، میں اس کی پہلی بیوی ہوں، تو ظاہر اس گھر میں میرا ہی حق ہے، میری بیٹیاں یہاں رہیں گی یا پھر میں رہوں گی، اور تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے جیسے۔ لیکن بہرحال آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایک آخری کیس میں کیا ہونا ہے مجھے بتائیں تو میں بناؤں گی۔ آپ لوگوں نے نہیں کامنٹ کیا تو اب سوری، اس لیے اب میں نہیں بنا رہی۔ اور شازیہ کو سمجھنا چاہیے کہ سارا کو اس نے پالا ہے، تو ذرا سے طریقے سے بات کرے، لیکن اینی ویز غصہ تو اس کے اندر بھی ہے،
اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اگلی ویڈیو میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور وہ ضرور دیکھیں. مجھے اجازت دیں. تھینک یو.